وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد سألوا صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مدینے والا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے
جائے، انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا رہے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بظاہر انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے کوئی شہید ہو جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حفاظت کرتے کرتے جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا اسے مردہ نہیں کہنا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ عند ربهم یرزقون، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جب ایک عام شہید جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے اونچا کرنے کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے اگر کہیں لڑتا ہے اور وہ لڑتے لڑتے قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جب ایک عام شہید جو ہماری آنکھوں کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، وہ جب زندہ ہے تو نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک عام امتی جو اسلام کی سربلندی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا لڑتا جب فوت ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے اسے مردہ نہیں کرو تو نبی کو مردہ کیسے کہتے ہیں؟ فیضان محترم بہرحال شہید زندہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران میں سے آیت نمبر 169 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ احباب کے سامنے میں نے غزوہ احد کا تذکرہ کرنا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور وہ جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہو کر جنگ میں لڑے ہوئے، تو اس جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ دوسری جنگ ہے سرایا، یہ وہ جنگ ہوتی ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے، صحابہ کرام کے لشکر کو بھیج کر وہ جنگ لڑی جاتی ہے، انہیں سرایا کہا جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ احد کا آج آپ عوام کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ غزوہ احد جو ہے 3 ہجری میں رونما ہوئی، رمضان مبارک کی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جو حق اور باطل کے درمیان اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ وہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو، اور اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ 313 صحابہ اور سامنے سے
کفار کا 1000 کا لشکر تھا اور اس میں بڑے بڑے قریش کے مشرکین کے سردار مارے گئے، جن میں سے 24 سردار مارے گئے اور ٹوٹل 70 کفار جو ہے جنگ بدر کے اندر واصل جہنم ہو گئے تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے خطرناک قسم کے جو ہے ان کے سردار یہ جنگ بدر میں جب مارے گئے تو ٹھیک 1 سال بعد، کیونکہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تو 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اور بدر کے میدان جو جنگ لڑی گئی، اب یہ احد کے مکان پہ اب پورا سال گزر گیا، مکے کے اندر کوئی ایسا کافروں کا کوئی گھر نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کا کزن، مطلب سب ماتم میں چکا تھا۔ جنگ بدر میں وہ شکست ہوئی تھی، تو اب اس کا انتقام لینے کے لیے یہ مشرکین کفار ابو سفیان کے سامنے گئے اور کہا کہ یہ پورا سال ہو گیا ہے، ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں، مٹھی بھر مسلمانوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا اور ہمیں بڑی شکست دی، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم مسلمان سے اپنا بدلہ لیں۔ اب یہ انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے اب میں نے بتایا کہ مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر سے کوئی اس کا سربراہ جو ہے وہ اس جنگ بدر میں مارا نہ گیا۔ اب یہ اپنا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان کے ساتھ میٹنگ کر کے 3000 کا لشکر لے کر، جس کے اندر جناب مولا 3000 اونٹ بھی شامل تھے، ان پر سواری کے طور پر، اور 200 گھوڑے اور جنگجو، انہوں نے اور پھر ہر کسی کو اپنے انتقام کی آگ میں اتنا بھڑکایا ہوا تھا، کسی کا باپ مر گیا تھا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا رشتہ دار مر گیا، ہر ایک کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں مسلمانوں کے بچے سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب یہ سارا پلان کر کے اور جناب مولا اس کے اندر انہوں نے تقریباً 15 عورتیں اٹھائی، اور یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا کوئی رشتہ دار مر گیا، یہ بھی انتقام کی آگ میں بھڑک کر انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جی ہم نے جو ہے نا بدلہ لینا ہے۔ اور جناب اس کے اندر وحشی، ہندا، بہت بڑے، اور یہ ابو سفیان کے پورا لشکر لے کر 3000 کا مکہ سے احد کا جو مقام ہے وہ مدینہ سے تقریباً 3 میل یا 3.5 میل جو ہے وہ مدینہ سے دور ہے۔ تو اب یہ شوال المحرم کو کفار جو ہے مکہ سے روانہ ہوئے، اور 12 شوال کو یوم شوال مہینہ چلتا ہے، جس کی یکم کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اب 12 شوال کو ان کفار مشرکین کا جو لشکر ہے وہ مقام احد پر پہنچ گیا۔ اب جب مقام احد پہ پہنچا، راستے میں مکہ سے احد کے درمیان ایک جگہ آتی ہے مقام ابوا۔ مقام ابوا یہ وہ جگہ ہے جس میں مومنوں کی ماں میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کا قبر مبارک، مزار مبارک۔ اب یہ ظالم اتنے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جب مقام ابوا میں پہنچے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی قبر انور میں پہنچے نا، تو ایک ظالم نے اشارہ دیا، ابو سفیان کو کہا ایسے کرتے یہ مسلمانوں کے نبی کی والدہ کا قبر ہے، اس کی ہڈیاں نکال لیں، اور یہ ہڈیاں نکال کر جب ہم ان کے ساتھ جا کر وہاں پہ احد میں لڑیں گے نا، کیونکہ
بدر کے مقام میں انہوں نے ہمارے 70 جو ہے بڑے بڑے سردار 24 سردار مارے اور 70 ہمارے بندے انہوں نے مارے اور جناب والا 70 بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کو اپنا اسیر بنایا۔ تو اب اگر ہم وہاں پہ لڑتے جو ہے اگر ہار جاتے ہیں تو ہم نبی کی ماں کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیاں نکال کر ہم کہیں گے کہ بھی ہمارے بندوں کو آزاد کر دو، ہم آپ کے نبی کی جو ہے اس کی بات ہے کہ بنی دے گی۔ تو اتنے انتقام میں جو ہے وہ ان میں آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ خون اترا ہوا تھا۔ 12 حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان نہیں ہوئے، آپ لوگ کے مقام پہ آ رہے ہیں، کافروں کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ اختصر یہ فوج ہے مقام کو پڑاؤ دیا، جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ادھر سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جو ہے آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور وہ خواب سنایا کہ آج میں نے خواب دیکھا اور اس کے تعبیر بھی بتانا چاہتا ہوں۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک گائے ذبح کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ شہید ہو گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری تلوار کے دندانے ٹیڑھے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھرانے میں سے کوئی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اب ہمیں ان کے ساتھیوں کو کفار نکل چکے ہیں، پتہ چلا ہے کہ 3000 کا لشکر لے کر وہ مقام عہد پہ پہنچے۔ تو اب مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر ان سے جنگ کریں یا مدینے سے باہر چل کر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا جنگ کریں۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو مشورہ دینا وہ مشورہ دے۔ عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ حضور ادھر مدینہ میں رہ کر جنگ لڑتے ہیں، جیسے ہی آئیں گے ہم ان کے اوپر جناب تیروں کی بارش کر دیں گے، عورتیں چھتوں پر چڑھ کر ان کے اوپر پتھر برسائیں گی اور جناب ہم لوگ بھی لڑیں گے۔ لیکن نوجوان وہ نوجوان جو مقام بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ جہاد اتنا قوی تھا کہ ان کا شوق یہ تھا کہ یا رسول اللہ نہیں، شہر میں نہیں بلکہ مدینہ سے باہر چل کر ہم ان کے سامنے جو بدو ہو کے اور ان کے سامنے لڑیں گے۔ تو سارے صحابہ کرام کا اس میں اتفاق ہوا، نوجوانوں کی جذبہ جہاد کو دیکھا گیا، میرے آقا نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ سے جو ہے باہر چل کر مقام عہد پہ چل کر ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ کرام کا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، سامنے کفار کا 3000 کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا 1000 کا لشکر ہے اور اتنا 100 گھوڑا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس 100 گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر تو پتہ چلا ہم جب بارش کرتے ہیں نا تعداد کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی بھروسہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نہیں کہتا گھبرا جائے کہ ہماری تعداد کم ہے، جس کا ایمان پختہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پتہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ مقام بدر میں دیکھیں 1000 کا لشکر تھا ان کے سامنے اور صحابہ کرام 313 اور ایک بزرگ پہ 2 صحابہ کرام جو ہے وہ ایک بزرگ پکار ہے۔ قرآن کا یہ عالم ہے۔ اور جناب پھر جس طرح صحابہ کرام مقام بدر میں لڑے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کے اندر وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح جرأت و بہادری کے ساتھ جو ہے کفار کو جو ہے باہر جہنم کیا۔ تو جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر صبح صبح میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا کہ اذان کو اور جہاد کے لیے اعلان کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جب اسلام کے اوپر وقت آتا ہے
مسلمان اپنی آنکھیں نیچے کر دیتا ہے. جب اس کی ساتھ کے اوپر مسئلہ آتا ہے تو ازان مطلب کو دور کے دن کا قبیلے کے ساتھ باہر نکلتا ہے کہ جناب میں اتنی بڑی قوم رکھتا ہوں، کسی نے ہماری قوم کو للکارا ہے، لیکن مسلمانوں کی غیرت مار رہی ہے کہ اسلام کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کتنے حملے ہو رہے ہیں، مسلمان کو بس سے بس بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آج مسلمان سنے لوگ ہے. تو جب الگ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کروایا تو اسی رات اب 14 شوال کو صحابہ کرام نکل رہے ہیں مقام احد کے لیے، اور مقام احد مدینے سے اتنا کوئی دور نہیں ہے، 3.5 میل کے فاصلے پر. اس رات ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. بے شک نوجوان اسی دن شادی ہوئی ہے. رات کو اس صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ 18 سال کا. آواز بلا سبحان اللہ. وہ ایسا حسین و جمیل صحابی، ایسا پیارا صحابی، 18 سال کی عمر ہے. رات کو شادی ہوتی ہے، شب زفاف مناتے ہیں. الگ صبح حضرت بلال کی جب آواز آ جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جہاد کے لیے مسلمان نکل پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. اس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب زفاف منایا. اب جنابت کا حسن رہتا ہے. جب میرے آقا کی کو ملا تو صحابی رسول کی جب یہ ندا پڑی نا حضرت بلال کی کہ جہاد کے لیے آقا نے بلایا ہے، حسن نہیں کیا، جہاد میں آپ شامل ہو گئے. آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابی رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مقام احد پہاڑ ہے، پہاڑ ہے جس کو احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے. یہ آقا کی حدیث مبارک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آسا جبل یحبنا ویحبہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتا ہے. جان محترم، جب ایک پتھر جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا اس کی محبت کو پہچان لیتے ہیں. تو جب ایک انسان اگر اپنے آقا سے محبت کرے تو اسے آقا نہیں پہچان. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مقام احد پہ جبل احد پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس احد کے پہاڑ پہ چڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھے تو صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا جبل يحبنا محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب اس پہاڑ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھے، اب ناز کرنے لگا، جھومنے لگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہلنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس پہاڑ میں سے جناب والا پتھر گرنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس پہاڑ پر گہری مبارک لگائے کہ خاموش رہ جا، اس پر چپ رہے، حرکت مت کرے. مجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور دو شہید موجود ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے انجام کا بھی علم ہے.
عزیزان محترم، اسی لیے تو کہ اب کوئی فوت ہو جائے کہ کون کب مرے گا اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جناب علم غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھ رہے، فوت ہوئے نہیں ہے، شہادت کب ہوئی؟ شہادت بعد میں ہوگی۔ میرے آقا نے اس پہاڑ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے پہاڑ اس پہ خاموش ہے، تجھے پتا ہے علیہ کا اتنا نبی تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا کیا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں عیش مولا، حضور جانتے ہیں کہاں عیش مولا، حضور القصہ مختصر، یہ وہ پہاڑ تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور خدا کی قسم جس مقام پہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے قدم مبارک رکھے نا، آج بھی وہ خوشبو سے معطر ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک ہمارے بہت بڑے عظیم خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ دار حضرت علامہ پیر محمد غفران محمود سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے کافی مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی انہیں جو ہے وہ آواز اور علم عطا کیا ہے۔ آپ عمرہ شریف پر گئے نا، تو آپ نے فرمایا میں گیا ان کی مبارک بانی پہ، تو انہوں نے مجھے ایک مٹی پیش کی، آج بھی وہ میرے پاس موجود ہے۔ میرے آقا کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر رہے ہیں، خدا کی قسم علامہ غفران محمود سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں میں اس مکان پہ گیا جب یہ مکان احد پہ یہ جنگ لڑی گئی نا، تو میرے آقا جب زخمی ہوئے تو آپ جا کر وہاں پہ ایک پتھر کے ساتھ اپنا سر مبارک یوں ٹیک
وہ پہاڑ میرے آقا سے محبت کرتا ہے، میرے آقا کے قدم وہاں پہ لگ گئے، میرے آقا کے جسم مبارک کا لفظ اس پتھر سے ہو گیا، 1400 سال گزر گئے، اور جناب والا اس نجدی حکومت نے وہاں پہ بہت ساری گندگیاں پھینکنے کی کوشش کی، جناب والا کوئی علیہ باللہ وہاں پہ گندگی ہو، وہاں پہ بدبو ہو، کوئی اور چیز ہو، لوگ وہاں زیارت کے لیے نہ جائیں، جب اس شاہکار مصطفیٰ جاتے ہیں اور وہ مٹی لے کر آتے ہیں، آج بھی میرے پاس بھی موجود ہے، خدا کی قسم کائنات کے سارے عطر ایک سائڈ پہ میرے آقا کی اس مٹی کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، بھئی یہ زندہ نبی کا معجزہ ہے نا، بے شک بے شک۔ عزیزان محترم 3,000 کفار وہاں پہ جمع ہو گئے اور ادھر سے آ گئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں بھیجے رہے۔ اب کیونکہ میرے آقا نے مشورہ تو نوجوانوں کا مانا، اب منافق سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے درمیان میں آ کے اب مکہ بہت پہنچا نہیں ہے، 3.5 میل کا فاصلہ ہے، رستے میں آ کے منافقت کرنے لگا، بڑے بڑے جناب والا جو تھے اس کے ساتھ منافقین کا ٹولہ تھا، دیکھو یار نوجوانوں کا اس نے مشورہ لیا، ہمارے نبی علیہ السلام ہماری تو مانی ہی نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، ہم کتنے عرصے سے جو ہے نا وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم حضور کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ علیہ السلام اس منافق نے وہاں پہ یہ فیصلہ بدلا اور کہا کہ جی ہم نے آگے نہیں جانا ہے، ہم نے واپس ہونا ہے، تو اس منافق کے ساتھ 300 منافق اور شامل ہو گئے اور یہ واپس اسی جگہ سے واپس مدینہ لوٹ آئے، تو اب تعداد بچ گئی 700، یہ 700 صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے چلے، اور وہاں پہ آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی شروع کی، ایک مورچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورچے کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 صحابہ کرام کے ساتھ ان کا سربراہ بنایا اور سفید وردیاں دی، کہا اس اونچے درے پہ آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کر جنگ لڑنی ہے اور تینوں کی بچھان کر دینی ہے ان کفار کے اوپر، اور یاد رکھیے میرے آقا نے وہاں پہ ان 50 گروہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہمیں خواہ فتح ہو جائے، ہمیں خواہ شکست ہو جائے، لیکن تم نے وہاں سے تب تک نہیں اٹھنا ہے جب تک کہ میرا کوئی پیغام آپ لوگوں تک نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر ان 50 صحابہ کرام نے ڈبکی لگائی، اور جناب والا جب یہ میدان جنگ میں صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار ہونے کے لیے جب جذبہ جہاد کے لیے اترے نا تو اس میں آئیے عزیزان محترم جب لڑائی شروع ہو گئی ابتداءً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ قربان جان یہ صحابی رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک نکالی، صحابہ کرام کو فرمایا ہے کوئی شخص جو میری اس تلوار کا حق ادا کر دے۔ اب احد کا مقام ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ اتنا لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس کا یہی حق ہے، اور اس کے ساتھ کفار کو واصل جہنم کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار لینا جوانی ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ ایک سرخ رومال اپنے ماتھے پہ باندھ کے گھوڑے پر جب یہ شیر جوان چڑھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر اور کہنے لگا اور بھاڑے مار مار کے کفار کو بنانے لگا اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں آ جائے، کوئی واصل جہنم ہونا چاہتا ہے آ جائے، جتنے بڑے بڑے تمہارے کمال قسم کے اپنے سالان آتے ہیں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس نے جاتے ہی ابو سفیان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وار کو تھا اتنے زبردست قسم کا وار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کے ساتھ کیا، وہ اس سے گھس کے جب وہ لگا گھوڑے پر وہ گھوڑا
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ہی بار حملہ کر کے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی بہادری کے ساتھ لڑے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑے، جیسے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ابو دجانہ پہ پڑی نا تو مسکرانے لگ گئے سبحان اللہ کہ واقعی ابو دجانہ نے میری تلوار کا حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب واصل جہاں نے کیا نا تو ابو سفیان کے چیخنے پر اس کے پاس آلہ ہے، اس کے چیخنے پر سارے کفار اکٹھے ہو گئے اور ان پر حملہ کیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے۔ اور جناب والا آئیے اور پھر اب لگتا یہ تھا کہ جی مسلمانوں کو فتح ہونے والی ہے، اس میں پھر آگے بڑھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی ہے جن کی اس رات کو شادی ہوئی ہے، شب زفاف منا کے غسل نہیں کیا، پہنچ گئے جناب والا جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تو ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، شادی کے موقعوں پہ ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ صحابی رسول کے جذبہ دیکھیں، پھر اللہ نے اس کو مکان کیا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لڑتے لڑتے جب یہ صحابی رسول شہید ہو گئے نا تو پھر اچانک دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک نہیں مل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، لیکن بعد میں جب یہ جنگ ہو گئی اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے آ گئی اور آپ کے سر مبارک سے نورانی موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حضرت جبرائیل اور میکائیل نے غسل دیا ہے۔ لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر عزیزان محترم موجود تھا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے، نماز جنازہ سے پڑھائی جاتی ہے۔ جس حالت میں شہید ہو جاتا ہے عزیزان محترم اسی میں اسے بغیر غسل دیے اسے دفنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے غسل دیا گیا ہے؟ یہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زوجہ کی طرف آئے اور ان سے معلومات لی۔ زوجہ نے کہا حضور آج رات ہی ہماری شادی ہوئی تھی، یہ شب زفاف منا کے اب وہ غسل بھی نہیں کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کان پہ پڑی کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلا لیا ہے، بغیر غسل کیے یہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو یہ لقب عطا کیا ہے کہ اس صحابی کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ اس کو غسل ملائکہ کے سرداروں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اسلام کی سربلندی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے عزیزان محترم لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ مرتے نہیں ہیں، خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو میری راہ میں فوت ہو جائے نا، جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات